بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غربت، مہنگائی اور بچوں کی پیدائش میں نامناسب وقفہ انیمیا کا باعث ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم، پروفیسر آف گائنی سروسز ہاسپٹل لاہور کہتے ہیں۔ تحریر وردہ طارق۔ خواتین کی صحت انتہائی اہم ہے کیونکہ خاتون نے ایک گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے اور بچوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے۔ اگر ایک خاتون جسمانی اور دماغی لحاظ سے صحت مند نہیں ہوگی تو سب سے پہلے اس کو دوران حمل پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے بچے کی صحت متاثر ہوگی اور بچے کی پرورش میں اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارے ملک میں خواتین کی مجموعی صحت کا گراف کچھ تسلی بخش نہیں ہے۔ بہت سی خواتین خون کی کمی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ان کو زچگی کے دوران مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خون کے صحت مند سرخ خلیات میں ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے، جو جسم کے مختلف حصوں میں آکسیجن بن جاتے ہیں۔ ہیموگلوبن وہ جز ہے جو خون کو سرخ رنگ دیتا ہے۔ اس مرض کی بہت سی علامات ہیں۔ اگر آپ مناسب نیند کے باوجود تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں یا روزمرہ کے کام کرنے میں دقت محسوس ہوتی تو یہ جسم میں خون کی کمی کی علامات ہیں۔ اس کی مزید علامات میں کمزوری محسوس ہونا، رنگت کا زرد پڑ جانا، مسلسل سر درد رہنا، جسم کا زیادہ تر ٹھنڈا رہنا یا پھر ہاتھوں اور پیروں کا مسلسل سن ہو جانا، جسمانی تھکاوٹ اور کمزوری آئرن کی کمی کی علامات ہیں۔ اس طرح اگر حاملہ خواتین کی بات کی جائے تو آئرن کی کمی کی وجہ سے ہیموگلوبن، وزن اور حمل کی مدت میں کمی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بھی اسی کی کمی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات دل کی دھڑکن میں تیزی جسم میں آئرن اور خون کی کمی کی سب سے عام علامات میں سے ایک ہیں، کیونکہ ہیموگلوبن کی کمی آکسیجن کی کمی کا سبب بنتی ہے۔ جب جسم میں خون کی کمی ہو تو دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ اعضاء تک مناسب مقدار میں خون کی سپلائی ہو سکے، تو ایسا ہونے پر دل کی دھڑکن میں خرابی، سانس کا رکنا اور سینے میں درد جیسی علامات سامنے آ سکتی ہیں۔ اسی طرح جب ہیموگلوبن کی سطح جو پورے جسم کو آکسیجن فراہم کرتی ہے کم ہو جاتی ہے تو اس سے چلنے یا کسی بھی سرگرمی کے وقت تھکاوٹ اور سانس میں رکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں پٹھوں کو کام کرنے کے لیے مطلوبہ آکسیجن نہیں مل رہی ہے۔ دوران حمل خواتین کی صحت کے حوالے سے ہم نے پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم، پروفیسر آف گائنی سروسز ہاسپٹل سے کچھ بات چیت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم نے کہا کہ کرونا وبا کے دوران ابھی تک جتنے بھی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، ان میں دوران حمل جن خواتین کو کرونا ہوا ان کے بچوں کو پیدائش کے بعد کرونا نہیں تھا۔ کرونا وائرس حاملہ خواتین کے لیے اتنا ہی خطرناک ہے جتنا دوسری خواتین کے لیے ہے۔ اس لیے ان خواتین کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے اس وقت کے دوران گھر سے باہر کم نکلیں اور لوگوں کے ساتھ میل جول بہت کم کر دیں تاکہ وبا سے بچا جا سکے، کیونکہ دوران حمل وبا سے بچہ نہیں بلکہ خاتون متاثر ہوگی۔ اس لیے اس دوران خاتون کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کے امراض کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں آج بھی دل کے امراض بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اگر بچپن میں ہونے والا ریماٹک فیور دل کے والو کو اثر انداز کر دیتا ہے، اس کے باعث ان بچیوں کے دل کے والو کمزور پڑ جاتے ہیں، مگر اس کی تشخیص اس وقت نہیں ہو پاتی ہے۔ لیکن جب خاتون حاملہ ہوتی ہے تو اس وقت اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس دوران خون کی روانی بڑھ جاتی ہے، خون کے خلیات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں جب خاتون کو گھبراہٹ ہونا بڑھ جاتی ہے یا سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دل کے امراض کی علامت ہے۔ اس لیے وہ خواتین جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں انہیں خون کی کمی کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کسی صورت بھی وہ خون کی کمی کا شکار نہ ہوں۔ کسی بھی قسم کی علامات کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ باہری کام کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے، خوراک کا خاص خیال رکھنا چاہیے، صحت مند غذا کا استعمال کرنا چاہیے،
اور ڈاکٹر سے مستقل معائنہ کروانا چاہیے۔ ان خواتین کو دل کے ہسپتال سے اپنا ایکو کرانا چاہیے تاکہ صورتحال کا اندازہ ہوتا رہے، اور ٹرشری کیئر ہسپتال سے ڈلیوری کروانی چاہیے تاکہ پیچیدگی کی صورت میں سہولیات مہیا کی جا سکیں۔ ڈاکٹر طیبہ وسیم نے کہا کہ پاکستان میں انیمیا کا مسئلہ بہت زیادہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ خواتین کی صحت اس سے شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اس کی وجوہات میں غربت اور مہنگائی بھی ایک اہم وجہ ہے، کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے خواتین صحت مند غذا کا استعمال نہیں کر پاتی ہیں۔ اس کی دوسری وجوہات میں بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ نہ ہونا ہے۔ زچگی کے دوران خواتین کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، صحت مند خوراک کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ایک خاتون صحت مند نہیں ہوگی تو پیدا ہونے والا بچہ بھی جسمانی اور بعض اوقات ذہنی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے۔ دوسرا، خون کی کمی ماں اور بچے دونوں کی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ اب تو تحقیق کے مطابق ماں میں انیمیا کی کمی بچے کے آئی کیو لیول کو متاثر کرتی ہے۔ ایسے بچوں کا آئی کیو لیول نارمل بچوں سے کم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر طیبہ وسیم نے کہا کہ بچے کی پیدائش کے بعد 2 سال تک اس کو ماں کا دودھ پلانا چاہیے، اور اس دوران بھی خاتون کو خوراک بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے ایک جان پل رہی ہوتی ہے۔ ایک بچے کی پیدائش کے بعد خاتون کو جسمانی طور پر صحت مند ہونے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس دوران وہ اپنے پہلے بچے کو فیڈ کرواتی بھی ہے، اور ایسی صورت میں دوبارہ حمل ہونا مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے 2 سال کا وقفہ ضروری ہوتا ہے۔ بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ ماں اور بچے دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ خواتین کو اپنی خوراک میں لازمی طور پر گوشت، انڈا، دودھ، دہی، آئرن، کیلشیم، وٹامن کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ان کے جسم میں خون کی کمی نہ ہو۔ پروفیسر طیبہ وسیم نے کہا کہ ذیابیطس کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں یہ بہت تیزی سے بڑھنے والی بیماریوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ مرض موروثی طور پر بھی لاحق ہو سکتا ہے، مگر اس کے لاحق ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہمارا غیر صحت مندانہ طرز زندگی بھی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں فاسٹ فوڈز کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور شہری علاقوں میں تو یہ مسئلہ زیادہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ اسی طرح آج کل بچیاں فزیکل ایکٹیویٹی کو بالکل نظر انداز کر چکی ہیں، اور اس کے نقصانات بچیوں کو آئندہ آنے والی زندگی میں اٹھانے پڑتے ہیں۔ ساؤتھ ایشیا میں ذیابیطس کا مرض شدت اختیار کر چکا ہے۔ آج کے دور میں تقریباً ہر گھر میں ذیابیطس کا ایک مریض ضرور ہوتا ہے۔ دوران حمل اگر ذیابیطس کی بات کی جائے تو یہ قابل علاج ہے۔ اس حوالے سے زچگی کے 24ویں ہفتے کے بعد حاملہ خواتین کا ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور یاد رہے وہ خواتین جن کے خاندان میں یہ مرض پایا جاتا ہے ان کو یہ ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے۔ اس دوران جن خواتین کو ذیابیطس لاحق ہو جاتی ہے ان میں سے اکثر کو انسولین کا استعمال کروانا پڑتا ہے۔ اس سٹیج پر اکثر خواتین انسولین کے استعمال سے گھبراتی ہیں کہ کہیں ان کو اب یہ مستقل نہ استعمال کرنی پڑ جائے، اور پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ آپ کو اس کا استعمال صرف زچگی کے دوران ہی کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ دیکھیں، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ہمارے وسائل اس رفتار سے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ آج کل جو معاشی حالات ہیں اس میں خاندانی منصوبہ بندی انتہائی اہم ہے۔ اپنے وسائل کے مطابق بچوں کی پیدائش میں وقفہ ضروری ہے، اور اب تو کورونا آنے کے بعد ملک کی عوام کے معاشی حالات زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اگر ہم بچوں کے پیدائش میں مناسب وقفہ رکھیں اور دوسرا اپنے وسائل کے مطابق خاندانی منصوبہ بندی کریں تو ہم اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دے سکتے ہیں۔ طرز زندگی ہمارا بہت تبدیل ہو چکا ہے، اور کورونا کے آنے کی وجہ سے حالات زیادہ سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ ان حالات میں خواتین کی صحت زیادہ ضروری ہے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔